نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک پیارے صحابی جن کا نام تھا جلبیب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اپنے اس ساتھی پر پڑی جو کہ نہایت غریب تھے، نہ خوبصورت تھے، نہ مال و دولت والے تھے، نہ اونچے خاندان والے تھے، نہ کسی منصب پر فائز تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کا بڑا خیال کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نظر اپنے اس ساتھی پر پڑی تو فرمایا، اے جلبیب، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو اس صحابی نے بڑے پیارے انداز میں جواب دیا، اللہ کے نبی، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ میں تو غریب آدمی ہوں، اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے کون دے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا، جلبیب، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ جلبیب نے دوبارہ کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ میں تو غریب آدمی ہوں، کالا ہوں، نہ میرے پاس مال دولت ہے، نہ میں کسی عہدے پر فائز ہوں، میرا اونچا خاندان نہیں ہے، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جلبیب سے کہا، تو جلبیب نے پھر مایوسی انداز میں کہا، اللہ کے نبی، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ وہی الفاظ دہرائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس پیارے صحابی رسول جلبیب جو ہے ان کی مایوسی کو دور کرتے فرمایا، جلبیب، تم شادی کرو، میں تمہاری شادی کراؤں گا، خود میں تمہاری شادی کراؤں گا۔ کہ اللہ کے نبی، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ میں تو غریب آدمی ہوں، اونچے خاندان والا نہیں ہوں، مجھ سے کون اپنا رشتہ قائم کرے گا؟ میں تو اتنا قیمتی آدمی نہیں ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جلبیب، تمہارے ہاں اللہ کی بہت بڑی قیمت ہے، بہت بڑی قیمت ہے، کیونکہ تم اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتے ہو۔ کچھ ہی دن گزرے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی جلبیب سے کہا، جلبیب، فلاں صادق صحابی کے گھر چلے جاؤ اور جا کر ان کو میرا سلام کہنا اور پھر ان سے کہنا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا۔ جلبیب خوشی خوشی اس انصاری صحابی کے دروازے پر گئے اور جا کر دروازے پر دستک دی، کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سلام کہا ہے۔ تو خوشی سے وہ تو سما نہیں پا رہے تھے کہ خوشی سے کیا کریں، گھر میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سلام بھیجا ہے۔ جب سلام کا پیغام پہنچا دیا، گھر میں سب خوش ہو گئے، اور ساتھ میں جلبیب نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دو۔ اب وہ حیران پڑ گئے، سکتہ آ گیا کہ اس شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کر دیں، جس کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ خوبصورتی ہے، نہ کوئی عہدہ ہے، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کر دیں؟ بڑے بڑے خاندان کے رشتے ہمارے پاس آئے، ہم نے اس کو ٹھکرا دیا، مسترد کر دیا، اس کے ساتھ نکاح کیسے کر دیں؟ ابھی دونوں میاں بیوی گفتگو ہی کر رہے تھے، پردے کے پیچھے وہ معصوم بچی اس گفتگو کو سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، آپ مجھے اللہ کے نبی کے حوالے کر دیں، آپ اللہ کے نبی کے فیصلے کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کا پیغام آ گیا، آپ مجھے اللہ کے نبی کے حوالے کر دیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ضائع نہیں کریں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ضائع نہیں کریں گے، آپ فیصلہ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کب صحابی جلبیب وہاں سے نکلا، تھوڑی دیر کے بعد اس بچی کا والد آیا اور اس نے کہا، اللہ کے نبی، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ جلبیب کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ نے اس صحابی کی طرف رشتے کا پیغام بھیجا تھا، ہم سب اس رشتے پر راضی ہیں اور اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بچی کے بارے میں یہ خبر مل گئی تھی کہ اس نے جو جواب دیا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں دعا کی کہ اللہ ان کو خوش رکھنا، ان کے مال میں برکت دینا اور ان کے مال میں کبھی تنگی نہ آئے۔ تو مدینہ کے اندر یہ گھرانہ بڑا خوشگوار گھرانہ تھا، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر انہوں نے شادی کی، اور اس گھرانے کے اندر بڑی برکتیں نازل ہوئیں۔ یہ جلبیب صحابی رسول تھے اور جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا کہ ان کی شادی کے حوالے سے کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کا خیال کیا کرتے تھے۔